جی السلام علیکم، میرا نام وقاص منیر ہے اور میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ آج بات کرتے ہیں کیا چرس نشہ ہے یا نہیں۔ جی آپ کو بتاتا چلوں، جو چرس ہے جس کو کینابیس بھی کہتے ہیں، کیا ایک نشہ ہے یا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں چرس کو نشہ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ نشہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جگہ جگہ پر لوگ سگریٹ عام استعمال کرتے ہیں، چاہے کسی بس اسٹاپ پر چلے جائیں، چاہے کسی اڈے پر چلے جائیں، 100 میں سے ہر 2 یا 4 یا 5 بندے چرس استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے ذہن کے اندر ایک امیج بن جاتا ہے کہ چرس ایک نشہ نہیں ہے۔ جب وہ نشہ ہی نہیں ہے تو اس کی مقدار کیوں بڑھائی جا رہی ہے، اور جب وہ نشہ ہی نہیں ہے تو انسان کی سوچ کیوں زیادہ تیز کام کر رہی ہے۔ جب وہ نشہ ہی نہیں ہے تو وہ جو انسان ہے خود کو ایکٹیو کیسے فیل کرتا ہے، 12 گھنٹے کا کام 6 گھنٹے میں کر دیتا ہے، 2 گھنٹے کا کام آدھے گھنٹے میں کر دیتا ہے۔ وہ خود کے اندر ایک طاقت فیل کرتا ہے چرس کا سگریٹ پی کر۔ تو جب ایک نشہ ہی نہیں ہے تو وہ انسان خود کے اندر ایک انرجی، صلاحیت، قابلیت، خود کو فریش کیسے فیل کرتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک انسان نشہ کر لیتا ہے تو اس کی سوچ ختم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں اس کی گروتھ، اس کی سوچ رک جاتی ہے۔ تو پھر یہ کرتے کیا ہے، جو چرس کا نشہ ہے وہ آہستہ آہستہ اپ ہوتا جاتا ہے۔ فرض کریں پہلے چرس کے 2 کش لگائے سگریٹ کے، پھر 3 کش لگائے، پھر دن بدن اس کا جو لیول ہے وہ اپ ہوتا جاتا ہے، 3 سے پھر 4 پر، پھر 1 سگریٹ پر چلے گئے، پھر 2 سگریٹ ہو گئے، پھر 3 ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے۔ جب وہ نشہ نہیں ہے تو اس کا لیول ہی نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ ایک نشہ ہے اور اس کا لیول بڑھاتے ہی ہم خود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی کوئی بھی چیز جو ایک انسان استعمال کرتا ہو یا کر رہا ہو تو اور اس کی کریونگ، اس کی طلب بڑھتی جا رہی ہو تو وہ نشہ ہے۔ چرس بھی ایک نشہ ہے۔ تو اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے اندر جو انرجی پیدا کر رہی ہے، جو آپ کے اندر طاقت پیدا کر رہی ہے، چرس کے بھرے ہوئے سگریٹ، وہ آپ کو دراصل اس زندگی سے، حقیقی زندگی سے آہستہ آہستہ پیچھے لے کر آ رہی ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسے کام کر رہی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلو پوائزن کے طور پر کام کر رہی ہے، آہستہ آہستہ آپ کو موت کے قریب لے کر جا رہی ہے۔ کون سی چیز؟ جو چرس کے سگریٹ ہے۔ دوسری بات، جہاں اسے چھوڑنے کا ارادہ آتا ہے کہ میں تو اسے چھوڑ دوں گا، یہ تو نشہ ہی نہیں ہے، جو انسان پیتے ہیں، جو اس کو استعمال کرتے ہیں، ان سے پوچھا جائے تو یہ تو وہ کہتے ہیں میں تو اسے آسانی کے ساتھ چھوڑ دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسے چھوڑنے کا ارادہ تو رکھتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے۔ اس کی کریونگ، اس کی طلب، اس کی ویڈرول سمٹمز اس سے کور ہی نہیں ہوتے۔ اس کا سوچ، اس کی سمجھ، اس کا دیکھنا، اس کا بولنا، وہ اس سے کنٹرول ہی نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان اپنے آپ کو کسی چیز کے سپرد کر دیتا ہے جس کو ہم نشہ کہتے ہیں، پھر وہ اس سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ پھر جب اسے چھوڑتا ہے تو ہلکی ہلکی دردیں، آنکھوں سے پانی آنا، ٹھنڈے گرم پسینے آتے ہیں، تو پھر وہ اسے چھوڑا نہیں جاتا۔ پھر وہ دوبارہ 8 گھنٹے کے بعد، 6 گھنٹے کے بعد، 10 گھنٹے کے بعد ضرور 2-3 کش لگا لے گا۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی چرس تو کوئی نشہ ہی نہیں ہے، اس کی جو طلب ہے، اس کی جو کریونگ ہے، وہ سمجھ لیں کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2-4 گھنٹے میں اس کا علاج ممکن ہو جاتا ہے، وہ بندہ چھوڑ دیتا ہے، وہ بندہ اپنی زندگی میں رواں دواں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں۔ چرس ایک نشہ ہے اور وہ انسان کی سوچ کے اوپر اور اس کے دیکھنے کے اوپر سمجھ لیں کہ ایسے کام کرتا ہے جس کو ہم سلو پوائزن کہتے ہیں، ایک زہریلی دوا کے طور پر کام کرتا ہے، اور وہ انسان کی سوچ کو،
اس کی سمجھ کو، اس کے دیکھنے کو، اس کے بھالنے کو، اس کے بولنے کو کم کرتا رہتا ہے۔ تو جو کوئی بھی انسان نشے کے بارے میں یا چرس کے بارے میں غلط رائے رکھتا ہے کہ وہ تو نشہ نہیں ہے، نشہ نہیں ہے تو اس کی کریونگ، اس کی طلب کیوں بڑھ رہی ہے؟ نہیں بڑھنی چاہیے نا۔ اگر وہ نشہ ہے تو اس کی کریونگ بڑھ رہی ہے، اس کی طلب بڑھ رہی ہے، تو وہ نشہ ہے۔ اگر نشہ نہیں ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیں پھر، لیکن چھوڑا بھی نہیں جاتا تو وہ نشہ ہے نا۔ جب اس کی کریونگ سٹارٹ ہوتی ہے تو پھر تبدیل ہی نہیں ہو پاتا انسان سے پھر وہ بولا نہیں جاتا کہ مجھ سے نشہ۔ پھر اس سے اگلی جو سٹیج ہے نا، پھر وہ نشے کو، چرس کو چھوڑ کر پھر اگلی میڈیسن استعمال کرنا شروع کر دیتے، جس میں نیند کی گولیاں ہو گئی، مختلف قسم کے انجیکشن ہو گئے، پھر وہ ان کی طرف چلے جاتے ہیں کہ بھئی میں نے چرس چھوڑ دیا، چرس کوئی نشہ نہیں تھا، اب میں آگے چلا جاؤں۔ وہ اس سے پھر اگلی سٹیج ہے۔ چرس تو آہستہ آہستہ موت دیتی ہے، وہ سمجھ لیں کہ ایک دم سے آپ کو موت کے قریب لے کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کون سی؟ جو نیند کی گولیاں ہو گئی، انجیکشن ہو گئے، انسان کو ایک دم سے موت کے قریب لے کر جاتے ہیں۔ تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ جو آپ لوگ چرس استعمال کرتے ہیں یا کوئی آپ کا پیارا چرس استعمال کرتا ہے تو اس سے روکنے کی بجائے اس کا علاج کرائیں۔ علاج ہی زیادہ اچھا ہوگا اور اس کی زندگی کی طرف لے آئے گا، اس کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو ڈیگریڈ کرتے رہیں گے، طنز و تنقید کا نشانہ بناتے رہیں گے تو وہ کبھی نہیں چھوڑ پائے گا۔ اگر وہ نہیں چھوڑ پاتا تو بھی اس کا نقصان ہے۔ تو آپ اس کا میڈیکیشن کرائیں، کسی سے علاج کرائیں، کسی ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ایڈمٹ کرائیں، بجائے اس کے کہ کہیں دیر ہو جائے آپ اس کو علاج کی طرف لے آئیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی نشہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ چاہے کسی قسم کا بھی نشہ ہو گیا۔ چرس کو ہمارے معاشرے میں نشہ سمجھا ہی نہیں جاتا، چرس نشہ ہے ہی نہیں لوگ کہتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ نشہ ہے، جو وہ نشہ ہے وہ انسان کی سوچ کو، اس کی سمجھ کو سٹک کر دیتا ہے، روک دیتا ہے۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، اگر کوئی آپ کا پیارا، کوئی آپ کا بھائی، کوئی دوست اگر چرس کے بھرے ہوئے سگریٹ استعمال کرتا ہے تو اس کو کسی اچھے سے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں ایڈمٹ کرائیں، اس سے پہلے کہ کہیں دیر ہو جائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں چینل کو۔ اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ، اللہ نگہبان، السلام۔